اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے استاد بھی ہیں، میرے قاری صاحب بھی ہیں، جناب قاری عثمان خالد صاحب، قومی اسمبلی کے بھی اور پنجاب اسمبلی کے جو ہے آفیشل یہ قاری ہیں، اور شیخ احمد رزیکی صاحب کے یہ شاگرد ہیں مصر میں۔ آج کا بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ مقامات کے حوالے سے ہے۔ شاید آپ لوگ تجوید سے متعلق کافی ساری چیزیں سماعت کر چکے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا۔ تو مقامات کی اتنی ہی اہمیت ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اتھینٹک ہیں، یہ اس کی اتھینٹسٹی کے لیے کافی ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس کو جو امت نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مراد اس کو لیا ہے، وہ یہی لیا کہ ایک ایک حرف اس کا بغور سمجھ آنا چاہیے۔ اس لیے پڑھنے کی تین ترتیبیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ترتیل، ایک ہوتی ہے تدویر، اور ایک ہوتی ہے حذر۔ جس طرح ایجپٹ کے لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے ترتیل کو بہت اچھے انداز سے پڑھا ہے، اور یہ لوگ صرف آج سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کئی سالوں سے سینکڑوں ایسے سال گزر چکے ہیں کہ ان کا ابھی تک کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حدر جو ہے، حدر کا جو انداز ہے وہ حرم کے اندر جس طرح پڑھا جاتا ہے تھوڑا سا ترتیل سے تیز ہوتا ہے، اور تدویر جو ہے وہ حدر اور ترتیل کا درمیانی حصہ ہے، یعنی وہ نہ بہت سلو پڑھا جاتا ہے اور نہ وہ زیادہ اتنا فیسٹ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیانی آواز ہوتی ہے۔ یہ جو درمیانہ انداز ہے اس کو زیادہ پسند کیا گیا اس حوالے سے کیونکہ ترتیل میں وقت آپ کو زیادہ درکار ہوتا ہے اور تدویر میں اس سے کہیں زیادہ کم درکار ہوتا ہے، لیکن حدر تو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ تین انداز ہیں کہ ان کو اس انداز میں قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے بھی جو فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جس طرح نازل ہوا اس کو ویسے پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے نازل فرمایا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ہو بہو انہوں نے امانت داری کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اوپر اس کو نازل فرمایا۔ آپ نے اس کی تلاوت کی، قرآن نے بھی اس کو ڈسکرائب کیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ جلدی نہ کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے قرآن پڑھ کر سنایا ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ، اب کاتبین وحی جیسے ہوا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام جیسے کوئی بھی وحی نازل ہوتی تو کاتبین وحی سے فرماتے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوانے کی بھی ضرورت اس انداز سے نہیں تھی کیونکہ آپ خود تو حافظ تھے، تاکہ بعد میں لوگوں کو یہ باتیں اور چیزیں کام آئیں اور اس کا کوئی انکاری نہ ہو سکے، اور اگر سے کوئی چیز کسی سے سکپ بھی ہو جائے تو کم از کم کو وہی لکھا ہوا جو ہے وہ دیکھ لیجیے، تاکہ اس کو پڑھنے میں اور یاد کرنے میں اور اس کی اتھینٹسٹی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ لگ جائے۔ پھر آپ نے جس طرح پڑھ کر بتایا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو اور اہل بیت اعظام کو، ان لوگوں نے اس طرح ہی قرآن پاک کو سنا اور اسی طریقے سے اس کو یاد کیا، اور پھر آپ نے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت زید ہیں۔ یہ بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جن کی قرآن کی تدوین میں بھی ان لوگوں کا بہت بڑا ایک کردار ہے کہ انہوں نے قرآن کی تدوین کے اندر بھی انہوں نے بہت کام کیا، اور پھر یہ قرآن انہوں نے پڑھ کر بھی آگے لوگوں کو سنایا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت بکر کے زمانے میں تدوین کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا، حضرت عمر کی شہادت بھی کہاں ہوئی، مصلی کے اوپر ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ہمارے ہاں کل دن یہاں پر منایا جائے گا اس حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی جو کیا ہے، یہ بھی مصلی پر کیا ہونے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی قرآن کے ساتھ عقیدت تھی، تو انہوں نے بھی قرآن ہی لوگوں کو پڑھ کے جس انداز سے سنایا، وہ قرآن کا انداز کیا ہے؟ ایک ہے قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا،
یہ ایک سمپل چیز ہے کہ قرآن پاک کے آپ نے الفاظ کو پڑھا، آپ نے ادا کیا، جیسے آپ نے کہا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، لیکن جب آپ اس کو کسی خوبصورتی میں جا کر ڈالتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آدمی کی جو قربت ہے وہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ کچھ عربوں کی آوازیں ہیں جس کو مقامات کے نام سے تدبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ عجمی ہیں، عجمی ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر چیز میں اس طرح محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری ساری ہسٹری تو عربی میں ہے یا فارسی میں تھی، آپ اور میں جب تلاوت کریں گے تو ہماری آوازیں عجمی ہیں، عجمی آواز ہونے کی وجہ سے جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عجمی آواز ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر مجھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے ڈیفینیٹلی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ زبان نہ ہونے کی وجہ سے وہ تاثر نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اس کے لیے پھر عربوں کے لیے کیا کیا، عربوں نے کیا کیا ہے کہ جن آوازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے ان کو انہوں نے مقامات کے انداز میں اس کو بند کر دیا، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم از کم آسانی ضرور ہو کہ ان کی مدر لینگویج جو ہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پرشین ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، کسی قسم کی بھی ہو، کم از کم وہ ان مقامات کو پراپر سیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن پاک کو بہت اچھے انداز سے پڑھ سکیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے 7-8 مقامات ہیں، اور ایک ایک مقام جو ہے وہ پوری ایک اپنی حیثیت اور اپنی جگہ رکھتا ہے، اور اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے کہ آپ اس وقت میں رہ کر اس ایک مقام کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں، اور باقاعدہ اس کے لیے محنت کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے، اور پھر جا کر وہ سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے سب سے پہلا ایک جو مقام ہے وہ رست مقام کہلاتا ہے، مقام رست کہلاتا ہے۔ اب مقام رست جو ہے وہ ایسا ایک مقام ہے جس میں آپ کی آواز تھوڑی سی بلند ہوتی ہے۔ اس سے پہلے رست سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بیاتی پہ۔ یہ بیاتی پرشینز بھی اس کو کہتے ہیں، پرشینز اس کو بیاتی کہتے ہیں، اور عرب جو ہیں اس کو بیات بولتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام عربوں نے کیا ہے، لیکن کچھ سالوں سے اس پر اہل فارس نے بھی اس پر کام کافی حد تک کیا ہے، اور اس پر اچھا خاصا ایک بجٹ انہوں نے لگایا ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ بہرحال چیزیں قابل تحسین ہے، جو بھی قرآن پاک پر کام کرے، تو انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے اور بہت افراد تیار کیے۔ تو بیاتی جو ہے یہ مقام ہے بالکل ابتدائی، جیسے ہم لوگ کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوں گی تو ہمارے یہاں پہلے الاپ لیا جاتا ہے، تو الاپ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے جا کے۔ یہ ابتدا ہوتی ہے، یہ بیس ہوتی ہے جہاں سے آپ لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بیاتی جو ہے وہ یہ ہے۔ تو بیات کا مطلب، لیکن بیات میں بھی کیا ہوتا ہے، سارے وہی سٹیپس ہوتے ہیں جو آنے والے جتنے بھی مقامات ہیں جو سٹیپس ان میں بھی ہیں، نام ان کے صرف چینج ہوتے ہیں لیکن ان کے سٹیپس نیم جو ہیں وہ تقریباً سیم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بیات کا جو ہے وہ قرار ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا کیا کیا ہے، جواب ہے، پھر اس کا در جواب ہے، پھر اس کی تقطیع ہے، پھر اس کا عجم ہے۔ اچھا، اس میں یہاں پر ایک بڑی ایک امپورٹنٹ بات ایک اور ہے، میں آپ کو ایک ذاتی بات شیئر کرتا چلا جاؤں کہ بیاتی کے یہ سٹیپس تو اب دیکھیں میں نے جیسا بولا، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، لکھنے کے بعد آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں نا، ایزی ہے۔ اچھا جی، ایک بیاتی ہوتا ہے، اس کا قرار جواب ہوتا ہے، در جواب ہوتا ہے، تقطیع ہوتی ہے، عجم ہوتی ہے، جیسے آپ اس کو یاد کر لیا۔ اب پڑھنا کیسے ہے اس کو؟ پھر ہر ایک استاد کا رنگ جو ہے وہ اپنا ہے، اور جتنے بھی اہل فنان گزر چکے ہیں بڑے بڑے لوگ، اس میں بھی اب کلاسیکل پڑھنے والے علیحدہ لوگ تھے، جو سمپل پڑھنے والے لوگ تھے وہ علیحدہ تھے۔ تو جو اچھا پڑھنے والا آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کسی بغیر اچھے استاد کی سماعت کے پڑھ نہیں سکتا، تو وہ اس کے پڑھنے سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کو پڑھ رہا ہے، بڑے خان صاحب کو پڑھ رہا ہے کہ چھوٹے خان صاحب کو پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ مصطفیٰ اسماعیل صاحب کو پڑھ رہے ہیں۔ اہل فن جو لوگ تھے ان کے نام یہی تھے، ہم نے ان پہ کافی نشستیں بھی کی ہیں، جیسے شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، شیخ راغب مصطفیٰ غلوش تھے۔ یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ہنٹس بھی دے رہا ہوں کہ بعد میں اگر آپ ان کو ڈیٹیل سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کامل یوسف البہتیمی تھے،
یہ اپنے وقت کے وہ اساتذہ ہیں، شیخ رفعت تھے، یہ اپنے وقت کے وہ اساتذہ ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا سکہ رائج الوقت، یعنی کہ ان کو پڑھنے والا آدمی ناکام نہیں ہوتا، ان کو سننے والا آدمی جو ہے وہ کسی فیض سے محروم نہیں رہتا۔ اتنے سال گزر چکے ہیں ان لوگوں کو، اور اس کے باوجود اللہ پاک نے ان لوگوں سے بڑا ہی کام لیا۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے استاد شیخ صدیق المنشاوی ہیں، تو یہ بڑے لوگ ہیں۔ اس وقت کے اس دور کے جو لوگ ابھی گزر چکے ہیں وہ شیخ محمود طبلاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور شیخ راغب مصطفیٰ غلوش کا بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، شیخ سید متولی عبد العال ابھی ان کا بھی انتقال 2-4 سال پہلے ہوا۔ یہ بڑے اہل فن لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی اخلاص اور عقیدت کے ساتھ محبت، لیکن ہر آدمی کا بیات پڑھنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ یہ جتنے اساتذہ کے میں نے نام لیے ہیں برکت کے طور پہ، ان سب کا بیاتی پڑھنا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور جس کو بھی آپ سنیں گے وہ اپنی لذت خود رکھتا ہے۔ ایک مقام پڑھنے کے بعد آپ اتنے زیادہ بے سرے نہ ہوں کہ یہ نہ پتہ چلے کہ آپ دوسرے مقام میں کیسے گئے ہیں۔ بس اس طرح مچھلی کی طرح ایسے پانی میں تیرتی ہوئی ایک مقام سے دوسرے مقام میں نکل جاتی ہے نا، آپ اس طریقے سے نکل جائیں کہ سننے والے کی سمع خراشی نہ ہو، آپ اس طریقے سے خوبصورت انداز سے اس مقام سے دوسرے مقام میں شفٹ ہو جائیں۔ اچھا، نمبر 2، اس مقام میں جو دوسری اہم بات ہے، اس مقام میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو گلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں خرج کہتے ہیں، شروع کی جو ایک آواز ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، ہر آدمی کی گلے کی فریکوینسی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ نے اوپر والے سر میں رہ کر ایک مقام سے دوسرے مقام میں شفٹ ہونا ہے یا کیسے ہونا ہے؟ ابھی میں نے ریسنٹ ایک قاری کو سنا ہے، میرے ایک دوست ہیں مشہد کے اندر، ان کے وہ شاگرد ہیں، مجھے بعد میں پتہ چلا، انہوں نے بتایا کہ وہ میرے شاگرد ہیں۔ ان کی ایک تلاوت میں نے سماعت کی تو آدمی کچھ نہ کچھ لرن ضرور کرتا ہے جب بھی کسی کو سنتا ہے، لیکن کسی اہل فن کو ضرور سننا چاہیے، بچوں کو نہیں سننا چاہیے، یہ میری نصیحت ہے۔ بچوں کو سننے سے آپ اپنا بھی ذوق خراب کر دیتے ہیں۔ نئے نئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سننے، ہاں اساتذہ جو محنت کرواتے ہیں یا کر کے آتے ہیں ان لوگوں کو ضرور سننا چاہیے۔ ان کا مقام میں شفٹ ہونے کا جو طریقہ ہے، اب جب میں خود پڑھتا ہوں، کبھی طبیعت پہ ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا مطلب کبھی تھکے ہوئے ہیں، طبیعت نہیں چاہ رہی، اس کے باوجود آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، تو ان کا وہ ایک طریقہ مجھے بڑا اچھا آیا کہ وہ بیس میں ہی رہ کر وہ مقام کو تبدیل کر دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ بیس میں ہی اگلے مقام کا ایسا چھوٹا سا سر دیتے ہیں کہ اس کو بڑا باریکی سے اگر آپ سنیں تو ساتھ ہی مطلب ودن مطلب فیو سیکنڈ وہ مقام میں شفٹ ہو جائیں گے اور اس مقام کے جواب در جواب کی طرف وہ چلے جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقامات کی اہمیت یہ ہو گئی کہ ایک تو آدمی کو متاثر کرتے ہیں، اور ان کا ایک اور میں نے نام بڑے عرصے کے بعد ایک نکالا ہے جو ہم یہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی 2 چیزیں جو ہیں قرآن پاک کو پڑھنے میں فلٹر ثابت ہوتی ہیں، یا آپ نے موبائل رکھے ہوئے نا، فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، آدمی جیسا کیسا بھی ہو تو کتنا خوبصورت کر کے نکھر کے باہر آ جاتا ہے، فلٹریشن ہو کے آتی ہے۔ تجوید ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی کے الفاظ کی فلٹریشن ہوتی ہے۔ مقامات ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کیا ہے، آپ کی آواز کی فلٹریشن ہوتی ہے۔ ٹھیک، مقام بیاتی ہے، مقام رست ہیں، اور اس کے بعد یہ ترتیب سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں آپ کو شفٹ ہونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک مقام سے آپ دوسرے مقام میں شفٹ ہوں گے اگر یہ ترتیب رکھیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مقام بیاتی ہے، اسی طریقے سے مقام رست ہے، مقام جرکہ ہے، مقام جرکہ سے آپ مقام سیقہ میں چلے جائیں، اور مقام سیقہ سے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ آپشن ہے کہ آپ مقام حجاز میں جانا چاہتے ہیں یا مقام نہاون میں جانا چاہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ مقام سیقہ کے بعد اگر آپ مقام حجاز میں چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، مقام حجاز اور مقام نہاون۔ ٹھیک، اچھا، مقام نہاون کے بعد آپ مقام نہاون جو ہے وہ مقام کرد میں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جس میں آپ، ہاں ایک اور ہے جو رہ گیا، وہ ہے مقام صبا، جی اس کو مقام حزن بھی کہتے ہیں۔ کروایا تھا۔ ہاں جی، اچھا، اور اگر آپ کوئی ہمیں ڈیمو بھی دے دیں ساتھ میں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔
جی جی، مجھے بالکل وہ سمجھ آ رہی تھی کافی دیر دیکھ کے کہ یہ بھی اسی طرف ہم آ رہے ہیں. جی میں انشاءاللہ بالکل عرض کرتا ہوں جلدی جلدی میں، کیونکہ وقت بھی جو ہے وہ میرے سامنے ہے. تو جی یہ مقام نحون اور مقام حزن ایک جو بڑی زبردست بات پر چلی ہے. یہی ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے شیخ سعید گندوم نجات توسی، یہ ان کا نام ہے. تو ان سے اکثر مقامات پہ کبھی کبھار بات ہوتی رہتی ہے. یہ ایران کے پرانے اساتذہ میں سے ہیں. ان کی کم از کم 35 سے 40 سال تو عمر جو ہے، میری اب 40 سال عمر ہوئی ہے، ان کو 40 سال تو صرف قرآن پڑھتے ہوئے ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں پڑھنا شروع کیا اور اعلیٰ پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں. مقام کرد پر ان سے جب بات ہوئی تو اس میں یہ بڑی خوبصورت آواز ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ عراق، ترکی، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ ساری جتنی بھی ہیں سوائے عراق کی، یہ اجمی آوازیں ہیں. ان اجمی آوازوں کو ملا کر جو ہے مقام کرد بنتا ہے. اچھا اسی طریقے سے مقام بیاتی ہے، تو مقام بیاتی میں بھی جو ہے وہ اس کے 4 پارٹس جو ہیں وہ ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جگہ پر ڈسکس کیا تو پتہ چلا. اس میں جو آج مجھے لسٹ بھیجی گئی اس میں بھی اس کا ہلکا سا ذکر تھا. اس میں حسینی بھی اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس کو حسینی بھی بولا جاتا ہے. وہ رنگ ہے ایک جو آج تک چلا آ رہا ہے، اس کو حسینی رنگ بولا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ مقامات کی تفصیل تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ مقام بیاتی میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی مقام بیاتی کا قرار آ جائے گا. الرحمن علم القرآن، یہ مقام بیاتی کا پہلا اس کا رنگ ہے. ٹھیک ہے نا. خلق الإنسان علمه البيان، یہ اس کا دوسرا سٹیپ آ گیا. تیسرا اسی کا سٹیپ جو ہے جسے ہم حسینی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خلق الإنسان علمه البيان، یہ اس کا تیسرا. پھر اس کا چوتھا ہے خلق الإنسان علمه البيان. یہ مقام بیاتی مکمل ہو چکا ہوا ہے. جی اب آپ نے جس طرح جانے کی تیاری کرنی ہے آگے کہ اب آپ نے کس طرف جانا ہے. مقام بیاتی سے مقام بیاتی کا یہ آپ نے قرار پڑھ لیا ہے. اب قرار کے بعد مقام بیاتی کا آپ نے جواب کی طرف جانا ہے. تو اب اچھا اسی طریقے سے جیسے ہی آپ اس میں شفٹ ہوتے ہیں مقام بیاتی کے کیا کہتے ہیں جواب کی طرف، تو اب دیکھیں علامہ البیان پہ آپ نے جہاں سے چھوڑا اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں. تو ہر استاد کا اپنا رنگ ہے کہ وہ کس طرح شروع کرتا ہے. تو اس کو آپ کریں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب دیکھیں جاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا. آپ ساتھ اس کے جواب میں چلے جائیں گے الرحمن علم القرآن. جیسے جیسے اس کے سٹیپس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ کیسے آواز شفٹ ہو رہی ہے. تو آپ کیونکہ ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں اس وجہ سے وہ فیل بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ہر مقام کا یہی انداز ہے. اس میں جو لاسٹ ایک اور بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات مینشن کرتا چلا جاؤں کیونکہ اس لیکچر کو بعد میں کافی سارے لوگ سنیں گے تو وہ ہو سکتا ہے اس میں یہ سوال کریں کہ ہم نے کیونکہ بیاتی سے شروع کیا، بیات رست جو میں نے ترتیب کہی، کئی لوگ جو ہیں وہ مقام سیقہ سے ہی شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ نہ بیاتی پڑھتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی طبیعت پر. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ الاپ بھی نہیں لیتے،
اچھا اور وہ گائز، جی فرمائیے. سوال ہے کہ آ رہا ہے ذہن میں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیعتی اور سکھا کے ایک ترتیب میں جانا چاہیے، اس کی پیچھے کیا وجہ ہے کہ ایک ترتیب جو ہے ہمیں اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، آدمی بے سورا نہیں ہوتا. نہیں، کیا ہے کہ اونچی ہے آواز اس کی، یا اس کا قرار جو ہے وہ اگلے کا جواب ہے، یا کیا ہے، کیا فرق کیا ہے؟ جی اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے ہو سکتا ہے اس کی طبیعت پر مقام سیکھا جو ہے وہ اتنا بوجھل ہو کہ وہ جی یکدم اس کو پرفارم نہ کرنا پائے. اس کے لیے گلا اتنا وارم اپ اس کا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کرے. جی پہلی وجہ یہ ہے، اس لیے صحیح. کہتے ہیں ترتیب سے جائیں. پہلا جواب تو اس کا یہ ہے. دوسرا جواب اس کا جو میں جس کی طرف آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو معانی ہیں اصل میں ان کو پڑھنے کے لیے مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے. آپ جی نے دیکھیں جو دوسری لائن ہے ہماری گائکی کی ہے، اس میں بھی جو شعر یا جو ایک مطلب ہوتا ہے اس کے لیے اسی نغمے کا اسی مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے، اسی سر کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے انتخاب آپ نے کرنا ہو درباری کا اور آپ پڑھنا شروع کر دیں ایمن میں، پڑھ تو لیں گے آپ لیکن وہ تاثر نہیں ہو سکتا. اب جو چیز سنڑے میں پڑھی جا سکتی ہے وہ درباری میں نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے صرف اگزامپل دی ہے آپ کو. اسی طریقے سے قرآن پاک کی کچھ آیات کے جو مطالب ہیں وہ اس بات کی مطلب خواہش رکھتے ہیں، ریکوائرمنٹ ہے ان کی کہ ان کو اسی مقام میں پڑھا جائے. جیسے فار ایگزامپل مقام حزن ہے، اس جی کو مقام صبا بھی کہا جاتا ہے. یہ اکثر یہ مقام جو ہے جہاں پر قصہ کوئی چل رہا ہوتا ہے ان قصوں کے اندر مقام صبا اور مقام حزن کو پڑھا جاتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. مقام جرکا جو ہے وہ صرف اور صرف دعائیہ کلمات میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہدایت. اب دیکھیں جیسے ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی اب اس میں بڈار بھی ہوتا ہے. اس میں مزے کی جی بات یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر مقام جو ہے وہ اس آیت کی اس کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹ کے مطابق پڑھا جاتا ہے. تو اس کے یہ دو جواب ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ پڑھنے والے آدمی کی طبیعت پر ڈپینڈ کرتا ہے، کیا وہ جو آدھے گھنٹے کے بعد مقام سیکھا پڑھنا ہے کیا وہ مقام سیکھا کو اتنا جلدی پڑھنے کے لیے اس کا گلا رضامند ہے کہ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آیت وہ پڑھ رہا ہے اس آیت کا میننگ کیا ہے، اس آیت کے میننگ کے حساب سے جو ہے اس مقام کا انتخاب ضرور کرنا چاہیے. تو یہ ترتیب تھی مقامات کی. اساتذہ کے نام بھی میں نے کچھ عرض کیے، اور اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ وہ علم ہے کہ یہ وہ علم نہیں ہے کہ جو میں نے بنا لیا ہے یا ہستونیس والوں نے اس کو کوئی لانچ کیا ہے تو مطلب کوئی نئی بات سامنے آ گئی ہے. یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے ایک سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور اس کو مطلب سینہ بسینہ سکھایا جا رہا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں سب سے بہترین انسان اس کو قرار دیا ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ضمن میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، یعنی کائنات کا بہترین تر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. جی آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کسی اور کے بارے میں نہیں دی ہے آپ نے، اور آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ یہ کام ہمارے حصے میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے ساتھ لگایا ہے اور اس کے لیے ہمیں مزید جو ہے وہ محنت بھی کرنی ہے اور لوگوں کو ساتھ انشاءاللہ جوڑنا بھی ہے. ایک قاری 2 صاحب، منٹ ہیں اگر آپ کے کوئی کوشچن ہے. جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ جب یہاں پہ کلاسز ہو رہی تھی مقامات کی ہستونیس میں، تو آپ نے ایک دفعہ تھوڑا سا ہمیں پڑھ کے سنایا تھا کہ خالص کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز میں جو ہے لہن میں وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، کہ اگر اس وہ کے تھوڑا سا لیے اگر ایک جی اس کے لیے میں نے تھوڑا سا رنگ دیا ہے اپنا بیاتی کے اندر. اس کا نام صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس کی اسپیسیفک آپ کو ریکارڈنگ کر کے بھی آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا، آپ اس کو یہاں لگا سکتے ہیں. جی مجھے اس کا علم نہیں تھا. ایک بڑے اچھے عالم ہیں، ان کے ساتھ ایک کسی ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے مجھ سے سوال کیا
تو میں نے اسے لاعلمی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا جی وہ مقام عرب تھا، صحیح مقام عرب. تو یہ صحیح. عرب جو ہے اس کی مطلب الفاظ میں اگر اس کو اگر تھوڑا سا ڈیفائن کریں، ایکسپلین کریں، تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح گلے میں آواز گھومتی ہے، آواز جس طرح گلے کے اندر گھومتی ہے، اس طریقے سے اس کو مقام عرب کہا جاتا ہے. اور دنیا میں آج جتنے بھی مقام عرب پڑھنے والے لوگ ہیں وہ مطلب اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ مقام عرب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے جب اپنے استاد سے سیکھا ہوگا تو 40-50 سال اس کو بھی ہو چکے ہوں گے، پھر اس نے سیکھا ہوگا. تو یہ ایک پیچھے سند چلتے چلتے تو یہ مقام عرب ہم نے نہیں بنایا، تو یہ مقام عرب وہاں سے ہی چلا آ رہا ہے. تو یہ مقام عرب اب آپ دیکھ لیجئے جس کا مقام سیکھا ہے، یہ مقام سیکھا وہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، اور مدینہ کی بچیوں نے دف کے اوپر جو جس طرح ان کو خراج تحسین اور ویلکم کیا، وہ طلع البدر علینا، یہ مقام سیکھا میں ہے، یہ مقام سیکھا میں ہے. تو یہ اب آپ یہ دیکھ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. آپ اس میں سٹیپس بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے سٹیپس ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقام سیکھا میں ہے، اور مقام سیکھا آج یہی پڑھا جا رہا ہے. اب آپ کو تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقام سیکھا میں. اللہ تعالیٰ کہاں سنا قبول فرمائے، اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جی تو انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ قاری صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، فی امان اللہ.